کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصر کے حالیہ مظاہروں کو موجودہ انقلابی شکل دینے میں انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو رابطے میں رکھنے والے سوشل میڈیا جیسے ٹویٹر، فیس بک یا یوٹیوب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ مصر کی حکومت نے پچھلے ہفتے انٹرنیٹ اور سیل فون کنیکشنز بند کر دیے تھے، مگر پھر بھی مصری عوام نے متبادل طریقوں سے ٹویٹر اور فیس بک کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو مقامی اور بین الاقوامی سطح تک پہنچایا۔ مگر ان سوشل میڈیمز یا سٹیزن جرنلزم پر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ریبیکا مکینن 10 سال سے زیادہ عرصے تک CNN کی رپورٹر رہ چکی ہیں اور پچھلے 6 سالوں سے گلوبل وائسز کے نام سے نوجوانوں کی آوازوں پر مبنی ایک ویب سائٹ چلا رہی ہیں، جہاں دنیا بھر سے عام شہری مختلف موضوعات پر اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اس احتجاج کے شروع کے دنوں میں سوشل میڈیا ایک بڑا کردار ادا کر رہا تھا اور اس نے مصر کی نئی نسل کو اس تحریک کی جانب راغب کرنے میں مدد بھی کی ہے۔ مگر بقول ریبیکا کے موجودہ صورتحال کچھ اور ہے، اور اس کی اصل وجہ جمہوریت کی تلاش اور غربت اور افلاس کے خلاف مصری نوجوانوں کی جستجو ہے۔ اگر آپ آج مصر میں ہونے والے احتجاج کی وسعت پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے استعمال سے کہیں آگے آ چکا ہے۔ اب یہ ایک پرانے انداز کے انقلاب میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ریبیکا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں صرف ان سوشل نیٹ ورکس پر ہی انحصار نہیں کر سکتی۔ انٹرنیٹ کی بدولت لوگوں تک پہنچنے کے مختلف ذرائع ان مظاہروں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، مگر یہ ان مظاہروں کی کامیابی کی وجہ نہیں بن سکتے۔ اس کی ایک مثال کسی کمپنی کے IT ڈپارٹمنٹ کے جیسی ہے۔ IT ڈپارٹمنٹ کمپنی کی ٹیکنالوجی کی دیکھ بھال تو کر سکتا ہے، مگر اس کمپنی کی ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جوشوا کیٹنگ فورن پالیسی میگزین کے ایسوسیٹ ایڈیٹر ہیں اور مصر کی بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے مظاہرین فیس بک، ٹویٹر یا یوٹیوب کو استعمال میں لا رہے ہیں، ویسے ہی مصر کی حکومت بھی احتجاج کرنے والوں پر نظر رکھنے یا ان کی آواز بند کرنے کے لیے اسے استعمال کر رہی ہے۔ ریبیکا مکینن کا کہنا ہے کہ یہ آئیڈیا کہ صحافی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نئی بات یہ ہے کہ اب عام شہری ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سڑکوں سے لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور اس موڑ پر ان کی سلامتی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، کیونکہ شاید انہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو کس خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے شہریوں کے لیے یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہوں، ان کے استعمال سے وہ اپنی زندگیوں کو کن خطروں میں ڈال رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو کون مانیٹر کر رہا ہے، وہ کتنی آسانی سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کس صورت میں آپ ان سوشل میڈیمز کو استعمال کر سکتے ہیں اور کن میں نہیں۔ ہم سب کے لیے یہ پہلو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ What risks are you personally willing to take? Everybody needs to think about these things. کیونکہ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب میں ایسی آسانیاں موجود ہیں کہ آپ اپنی شناخت چھپا سکتے ہیں، مگر اپنی اصل شناخت چھپا کر ان سوشل میڈیا کا استعمال کرنے سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے آیا وہ واقعی میں اصل آدمی ہے یا نہیں؟ ریبیکا کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ تر نوجوانوں کو پیش آ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ شائع ہونے والی ہر چیز پر وہ یقین کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں صرف ٹویٹر ہونے کی وجہ سے آپ صحافت کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو معلومات مل رہی ہیں، آپ کو اس کی کسی نہ کسی طرح تصدیق کرنی ہوگی۔ اگر کوئی مصر پر ٹویٹ کر رہا ہے تو کیا اسے واقعی مصر کے بارے میں کچھ علم بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے حقیقی طور پر یہ جان لیا ہے کہ یہ شخص تحریر اسکوائر میں ہے یا امریکی ریاست نیو جرسی میں بیٹھا یہ کر رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں اور وہ شخص کون ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی ہمیں صحافت کے ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ریبیکا مکینن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ کسی سے انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات حاصل کر رہے ہیں یا آپ کے کسی دوست نے فیس بک پر کچھ پوسٹ کیا ہے تو کیا وہ درست ہے یا یہ معلومات کس ذریعے سے حاصل ہوئیں؟ اب جبکہ مصر میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، ان مظاہروں میں سوشل میڈیا کیا کردار ادا کرے گا یہ صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔